اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما پس جب جنہ چھا گئی علیہ اللیل ابراہیم علیہ السلام پر رات رآ دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کوکباً ایک ستارہ چمکتا ہوا قال تو کہنے لگے ھذا ربی یہ میرا رب ہے فلما پس جب افلا وہ غائب ہو گیا غروب ہو گیا چلا گیا قال تو کہنے لگے لا احب میں نہیں دوست بناتا میں نہیں محبت کرتا آفلین غائب ہونے والے سے فلما پس جب رآ دیکھا القمر چاند کو بازغاً چمکتا ہوا روشن قال تو کہنے لگے ھذا ربی یہ میرا رب ہے فلما پس جب افلا وہ غائب ہو گیا قال تو کہنے لگے لئن لم یہدنی اگر نہ دے ہدایت مجھے میرا رب لأکونن من القوم الضالین تو میں گمراہ لوگوں میں سے بھٹکتے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤں فلما پس جب رآ دیکھا الشمس سورج کو بازغاً چمکتا ہوا قال تو کہنے لگے ھذا ربی یہ میرا رب ہے ھذا اکبر یہ بہت بڑا ہے فلما پس جب افلت وہ غائب ہو گیا قال تو کہنے لگے یا قومی اے میری قوم انی بے شک میں بریء مما تشرکون ان سب چیزوں سے بری ہوں جن کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی صفات کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو جا بجا قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے یہ قرآن اتنا عظمت والی کتاب ہے کہ اس کو پڑھنے سے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت ہے اب اللہ رب العالمین نے اس مقدس کتاب اس عظیم کتاب کے اندر اپنے حبیب اپنے خلیل اپنے عظیم پیغمبر کا ذکر کو بیان فرمایا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی خاطر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی خاطر شرک کو ختم کرنے کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں پیچھے آپ سماعت فرما چکے ہیں کبھی ان کو آگ کے اندر پھینکا گیا کبھی ان کو گھر کے اندر سے نکال دیا گیا کبھی ان کو قوم نے جلاوطن کر دیا ساری چیزیں اور کبھی ان کو اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا پڑا یہ ساری چیزیں قربانیاں دی کس وجہ سے اللہ رب العالمین کی خاطر تو اللہ رب العالمین نے ان کے ذہن کے اندر جس طرح کے اس طرح جو نظام تھا اس طرح اللہ رب العالمین نے جو چیزیں ڈالی تو وہ چیزیں اللہ رب العالمین کو پہچاننے کی خاطر معرفت کی خاطر انہوں نے وہ کرتے گئے اور اللہ کہتے ہیں تو یہ میرا خدا ہے قوم نے کہا چلو اچھا یہ اچھی بات ہے کم سے کم ہماری طرف لوٹ تو ہے کسی نہ کسی ہمارے معبود کو معبود تو مان لیا جب وہ ستارہ چلا گیا تو کہا یہ کیسے خدا آ سکتا ہے یہ تو کسی کے اختیار میں خدا تو وہی ہوگا جو اپنے اختیار میں ہوگا جو چاہے ہو جائے اب یہ جو خود کسی کے اختیار میں یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے تو پھر قوم پریشان ہوگی یہ کیا ہو گیا اب یہ قوم کو لاجواب کرنے کا ایک طریقہ تھا ان کے ساتھ مناظرہ کرنا مکالمہ کرنے کا ایک طریقہ تھا تو پھر کہا کہ ستارہ تو میرا خدا نہیں ہے جب دیکھا چاند کو کہا یہ چمکتا ہوا یہ اس سے زیادہ بہتر ہے یہ میرا خدا ہے جب چاند چلا گیا کہتے یہ بھی چلے جانے والا ہے یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے یہ اس کے اندر اپنے تو اختیار ہے نہیں یہ بھی کسی کے اختیار کے ساتھ چل رہا ہے جب دیکھا چاند کو قوم نے کہا مایوس ہوگی یہ تو ابراہیم علیہ السلام یہ ہماری بات پر نہیں آ رہے پھر سورج کو دیکھا کہا یہ بہت بڑا ہے بہت چمکنے والا ہے یہ ان سے زیادہ بہتر ہے لہذا یہ ہمارا خدا ہے قوم نے کہا چلو اچھی بات ہے کسی نہ کسی بات پر تو آ گئے جب سورج چلا گیا کہا یہ بھی خدا نہیں ہے ہمارا میں آپ کی سارے معبودوں سے بری ہوں جتنے بھی معبودوں کی آپ عبادت کرتے ہو وہ بتوں کی کرتے ہو وہ چاند سورج ستارے کی کرتے ہو وہ آگ کی کرتے ہو وہ آپ جس چیز کی بھی عبادت کرتے ہو میں ان سے بری ہوں میں ایک رب ایک الہ ایک خدا کو ماننے والا ہوں وہ ہے الہ اللہ رب العالمین تو پھر قوم جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑے پر اتر آئے آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انی جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی بے شک میں وجہت جھکایا میں نے
یا یک طرف ہو گیا، وجہی للذی اپنے چہرہ کو اپنے منہ کو اس طرف، فطر السماوات والارض کہ جو بنانے والا ہے زمین اور آسمان کو، حنیفاً یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی اس گفتگو کو، اس مکالمے کو جو انہوں نے محض اللہ رب العالمین کی معرفت اور توحید کی پہچان کے لیے اپنی قوم کے ساتھ مناظرہ کیا، اس کو قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا اعزاز ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔